راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔ راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، ابھی شاعر الہی کے حوالے سے آپ احباب گفتگو کو سن رہے تھے اور بہت دلچسپ سوالات اور ان کے بہترین جوابات آپ کی طرف سے دیے گئے۔ متاسفانہ میں تقریر نہیں سن سکا، شاید حضور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ جو میری اس وقت حالت ہے اس میں بہت زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مصائب کی طرف جائیں، چند ایک جملات جو اپنے ذہن میں تیار کر کے لایا تھا وہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور کوشش یہ ہوتی کہ ہر محرم میں اس روایت کو کم از کم محرم سے پہلے اور محرم کے مہینے میں، چاہے وہ محرم ہو یا سفر ہو، اس میں بیان کر دیا جائے۔ ایک شخص میرے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے۔ اچھا، وہی سوالات کہ جو بانیان مجلس و سامعین مجلس کے حوالے سے کیے گئے، شاید اس میں ہمیں اس کا جواب بھی اچھی طرح سے مل جائے۔ یہ آ کر امام رضا علیہ السلام کو مشورہ دیتا ہے، عیون و اخبار رضا کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور غنیمت ترجمہ ہے، آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، کہ اس نے آ کر امام سے پوچھا کہ مولا، جیسے فضائل آپ بیان کرتے ہیں، آپ کا غیر اس سے اچھے طریقے سے فضائل بیان کرتا ہے، میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام نے کہا، یاد رکھو، ہمارا غیر یعنی ہمارا دشمن 3 مقاصد کے لیے ہمارے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ پہلا طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ہمارے دشمنوں کے نام کھلم کھلا لیا کرتا ہے، تاکہ جب تم اس کو بیان کرو تو پلٹ کر دوسرے لوگ ہماری توہین کریں، اور بعض جگہ ملتا ہے کہ تمہارا خون سستا ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمیں اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ ہم مخلوق کے دائرے سے نکل کر نعوذ باللہ ہمارے مقام کو خالق کے مقام تک پہنچاتا ہے، تاکہ اگر تم اس کو بیان کرو تو تم پر کفر کا طبقہ آسانی سے سجایا جا سکے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ تمہیں فضیلت لگ رہی ہوتی ہے جس کو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ فضیلت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب بھی تم کسی گفتگو کرنے والے کی گفتگو کو غور سے سن رہے ہوتے ہو، توجہ کا طالب ہوں، یہ نقطہ بہت اہم ہے، اگر تم کسی گفتگو کرنے والے کی گفتگو کو غور سے سن رہے ہو تو گویا تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ کتنا عجیب جملہ ہے۔ بس اگر وہ گفتگو کرنے والا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی تقویت کے لیے گفتگو کر رہا ہے تو تم نے اللہ کی عبادت کی، اور اگر وہ اللہ کے دین کے علاوہ اللہ کے دین کے ضعف کے لیے، یعنی اس کو ضعیف کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ حقیقی بات کے علاوہ غیر حقیقی باتوں کو پروموٹ کر رہا ہے، تو اس کا مقصد ہے تم نے شیطان کی عبادت کی۔ اب یہ ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، مراجع کے فتاویٰ اپنے مقام پر ہیں اور بالکل واضح ہیں، چاہے وہ کتب ضال ہوں، گمراہ کرنے والی کتابیں ہوں، گمراہ کرنے والی محافل ہوں، گمراہ کرنے والی نشستیں ہوں، گمراہ کرنے والے دوست ہوں، کچھ بھی چیز جو آپ کو اسلام سے اور اس کے حقائق سے گمراہ کر رہی ہو، مراجع کے واضح فتاویٰ موجود ہیں کہ ایسی نشست میں بیٹھنا، ایسی محفل میں جانا، ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا، ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا، ہر چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے، میں جب بھی اس شعر کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ کیا ستم ہو گیا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ میں آج جب یہ دیکھتا ہوں کہ منبر حسینی پر اذقان حسینی میں حسینی مجمع سے خطاب کرنے والا افکار بنو امیہ کو بیان کر رہا ہو اور اس کے اوپر ملمہ کاری جو ہے وہ تشیع کی ہوئی بھی ہو، تو یہ کتنا عجیب معاملہ ہے۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ آپ اہل کراچی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، عاشورہ بلاسٹ ہوا تھا، اس کے بعد چہلم کا بلاسٹ ہوا، اور اس کے بعد متعدد بلاسٹ مسجد علی رضا، مسجد حیدری اور دیگر مقامات پر۔ میں صرف ایک سوال اپنے جوان بھائیوں سے کرتا ہوں، بقدر کافی گفتگو ہو چکی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مصائب کے چند ایک جملات آپ کے سامنے پیش کروں گا،
صرف ایک سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ علی رضا میں، مسجد علی رضا میں یا مسجد حیدری میں جب بم بلاسٹ کرنے والا آیا ہوگا خودکش بمبار، کس حلیے میں آیا ہوگا؟ حلیہ کیا ہوگا اس کا؟ کیسے آیا ہوگا؟ ایسے آیا ہوگا کہ آپ دور سے دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ غیر ہے، یا ایسے آئے گا کہ آپ کے نہیں اپنا ہے؟ ممکن ہے کئی مرتبہ آیا ہو، پہلے اپنا اعتماد بحال کیا ہو، پہلے اپنے حلیے کو اس طریقے سے بنایا ہو جو ہمارا اور آپ کا حلیہ ہے۔ ممکن ہے بہت پکا عزادار بن کر آتا ہو، ممکن ہے بہت متقی نظر آتا ہو دیکھنے میں، لیکن آنے کے بعد کیا کیا؟ بم بلاسٹ کر دیا۔ جو ہمارے جسم کو فنا کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، منفجر کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ ہمارا حلیہ بنا کر آ رہا ہے۔ جو ہماری روح کو تباہ کرنے آئے گا کہ اپنے حلیے میں آئے گا؟ کس طرح سے آئے گا؟ وہ ہمارے ہی حلیے میں آئے گا نا۔ اور اس کی طرف بہت بہترین اشارہ مقام معظم رہبری نے کیا ہے، بہت بہترین اشارہ۔ ابھی آقا سیستانی حفظہ اللہ کی بات آغا کر رہے تھے، مقام معظم رہبری کا یہ جملہ آپ بار بار سنتے رہتے۔ دیکھیں ہمارے کچھ پیرامیٹرز ہم نے خود بنا لیے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے کانوں کے اوپر آٹومیٹک ایک سسٹم ہے کہ جو باتیں ہمیں سننی ہوتی ہیں اس کے لیے کان کھل جاتے ہیں، اور جو نہیں سننی ہوتی ان شخصیات کے جیسے ہی نام آتے ہیں ہمارے کان بند ہو جاتے ہیں۔ بعض چیزیں واقعاً حکمت سے لبریز ہیں، ان کی طرف توجہ دیجیے۔ آقا خامنہئی نے بڑے بہترین انداز سے برملا اس بات کو بیان کیا ہے کہ چاہے CIA سے مربوط مصنوعی اہل تسنن ہو جعل کیے ہوئے، یا MI6 سے مربوط تشیع ہو، دونوں ناقابل قبول ہیں، دونوں ناقابل قبول ہیں۔ تشیع کے اندر یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں کہ مراکز کے اعتبار سے کہ ایک نقطہ اتحاد عزاداری اور دوسرا مرجعیت تھا، ایسا ہی ہے نا معاملہ، ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ ایک چیز کو نہ ہونے دیں کہ عزاداری کے نام پر کوئی کچھ بھی کر رہا ہو ہم کہیں یہ چیز مقدس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے نام پر ولو مخلص ہو، چاہے وہ مخلص ہو، اس کو شعور دلانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارا مکتب تشیع کا اور برادران اہل تسنن کا جو کچھ اختلافات ہیں، ان میں سے ایک اختلاف نماز جماعت تراویح کا ہے۔ یہ اختلاف ہے نا، 20 رکعت نماز ہمارے وہاں بھی مستحب ہے، 20 رکعت نماز ماہ رمضان کی شب میں ہمارے وہاں بھی مستحب ہے، 20 رکعت نماز ان کے بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اس مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں، بغیر خلوص کے پڑھتے ہیں، خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی 3 گھنٹے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت بغیر خلوص کے تو نہیں کر سکتا نا۔ گمان غالب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ اس عمل کے اوپر بعض دفعہ تنقید بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ اظہار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہماری فقہ کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ صحیح، ان کی فقہ کے اعتبار سے درست ہے، وہ کام انجام دے رہے ہیں، ان کو دینے دیجیے، اس میں ہمیں دخالت کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب بہت ساری چیزیں ہماری فقہ میں مستحب و مستحسن ہے، شاید ان کیا نہ ہو، تو نہ ادھر دخالت دینے کی اختلافی چیزوں میں ان کو ضرورت ہے، اور نہ ہمیں ان کی اختلافی مسائل کے اندر گھسنے کی ضرورت ہے، بالکل واضح ہے۔ لیکن صرف مثال دے رہا ہوں کہ وہ خلوص سے کر رہے ہیں۔ آپ کو آ کر کے مولانا اتنے خلوص سے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بالکل میں اسی طرح کہوں گا، اگر کوئی خلوص کے ساتھ بھی کوئی چیز عزاداری کے اندر شامل کر رہا ہے تو اس سے سوال کریں، اور اچھے طریقے سے سوال کریں۔ ہر مقام پر لڑائی جھگڑا نزاع تخاصم بھی اچھا نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ تمہارے اس عمل سے اہل بیت اطہار راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بس اب بعض چیزیں ہم نے مقدس بنا کر اپنے خلوص کے لیے کہ میں جانوں اور جناب سیدہ جانے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جناب کسی مجتہد سے، فقی سے کسی عزاداری کے معاملے میں فتویٰ لیا تو انہوں نے کہا یہ کیونکہ جناب زہرا اور بندہ مومن کا معاملہ ہے، لہٰذا مجھے اس معاملے میں فتویٰ دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو میں نے ان صاحب سے پوچھا وہی مجتہد جس کا آپ اسٹیٹمنٹ یہ بتا رہے ہیں کیا نماز کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتا؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ پھر اس کا مقصد ہے کہ یہ معاملہ تقیتاً کہا جا رہا ہے۔ اگر کوئی مجتہد کسی باب میں خاموش ہے یا کسی جگہ ایسی بات کر رہا ہے، یعنی لوگوں کا مزاج ابھی اس مقام تک نہیں پہنچ چکا ہے، ابھی نہیں پہنچ سکا ہے اس مقام تک کہ وہ اس بات کو ہضم کر پائیں۔ لہذا مجتہد نے، مجھے نہیں معلوم کہ کس کا جملہ انہوں نے نقل کیا تھا، موجودہ دور کے نہیں تھے، بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا،
یہاں پر یہ معاملہ ہے. اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو انجام دینا ہے. بانیان مجلس اللہ کی قربت کے لیے مجلس منعقد کریں، شہرت کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، دوستوں کے لیے نہیں، صرف اللہ کی قربت کے لیے. جب اس کو عبادت سمجھ کر انجام دیں گے نا تو اس کے اندر خود بخود کوالٹی نکھرتی چلی جائے گی. اور جب عبادت نہیں سمجھیں گے، رسم سمجھیں گے، تو رسموں میں تو کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی کمی ہوتی ہے. عزاداری سید الشہداء ایک عبادت ہے. شہید مطہری علی اللہ مقامہ نے بہت اچھی بات بیان کی ہے کہ عزائے حسین ابن علی علیہ السلام، یہ جو آپ دیکھتے ہیں مربج عزاداری جو پاکستان میں ہے، جو اصل عزاداری میں اس کی بات کر رہا ہوں، تازہ ایڈیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ جو مربج عزاداری ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں علم، تابوت، یہ تمام چیزیں یہ جو تبرکات کے عنوان سے برآمد کی جاتی ہیں. شہید مطہری نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ عزاداری میں اگر فقط فلسفی ابحاث ہوتی ہیں تو ایک عام انسان عزاداری کے قریب نہیں آ سکتا تھا. ہر علاقے کی اپنے فرہنگ کے اعتبار سے جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے اس مقام تک عزاداری برپا کی جائے، مستحسن ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر اس میں صرف فلسفی ابحاث ہوتی، فلسفی بحثیں ہوتی، علمی مقالات ہوتے، علمی تجزیے ہوتے خالی، اور کوئی احساس نہ ہوتا، کوئی جذبہ نہ ہوتا، تو ایک عام انسان کے لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو سمجھنا مشکل ہو جاتا. یہ بات ہے یا نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر ہمارے احساسات شامل نہ ہوں، ہمارا روحی جذبہ شامل نہ ہو، تو ہم امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم مقصد کو نہیں سمجھ پاتے. امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں، بعض دفعہ مرثیوں میں، نوحوں میں اور مختلف مقامات پر ہم سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا. بعض جگہ مقاتل میں بھی آئے ہیں جملہ. کئی مرتبہ آپ میں سے بہت سارے مومنین بیٹھے، میں نے اس روایت کو بیان کیا کہ 4 مقامات پر جو امام حسین کے گریہ کو بیان کیا مقتل نے، کافا بکا بکان شدیدہ، امام حسین نے شدید بکا کیا ہے. کیوں بکا کیا ہے؟ بے صبری والا بکا کیا ہے امام حسین نے؟ نہیں، بے صبری والا بکا نہیں ہے امام حسین کا. امام نعمت شناس ہوتا ہے، امام نعمت شناس ہوتا ہے. اب یہ چند ایک جملات جو مصائب کے میں آپ کے سامنے بیان کروں. کسی عارف سے پوچھا کہ آقا کیا وجہ ہے کہ کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام جواں سال ہیں؟ کم سن تو نہیں ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام، جواں سال ہیں. پتہ ہے خیموں میں بچے بھی پیاسے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جب یہ گئے تو واپس آ کر کہا کہ بابا پیاس، لوہے کی گرمی مجھے مارے ڈال دی، اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو آپ کو علی اکبر جنگ کر کے دکھاتا. جملہ سن رکھا ہے نا آپ نے، مختلف مقاتل کے اندر بھی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیا عمل انجام دیا؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے دہن کو اپنے دہن کے نزدیک کیا. علی اکبر علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی خوش زبان میرے دہن میں دے دو. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنی خوش زبان اپنے بابا کے خشک دہن میں دی، اور کیا کہہ کے پیچھے ہٹے؟ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. عرفا جانتے ہیں کتنی دقیق نظریں رکھتے ہیں ان معاملات کے اوپر. کہنے لگے کہ یہاں علی اکبر علیہ السلام ظاہری اعتبار سے عام پیاس کا شکوہ نہیں کر رہے ہیں. علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا جب میں میدان میں گیا تھا تو آپ نے کہا تھا علی الدنیا بعدک الوفا، اور کہا تھا اے اللہ گواہ رہنا آج میں اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. لہذا بابا اب مجھے لقاء اللہ کی پیاس بہت تڑپا رہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایک اشارہ دیا، علی اکبر کے دہن کو اپنے دہن کے نزدیک کیا. یہ ایک استعارہ ہو سکتا ہے، ایک سمبولک چیز ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، یعنی لقاء اللہ کے لیے آپ کی تشنگی زیادہ ہے. کربلا ایسا میدان نہیں ہے کہ جو فقط ایک جہت سے دیکھا جائے. کربلا ایسا میدان ہے کہ جہاں سے ہر شخص اپنے ذات کے مطابق کسب کر سکتا ہے. ایک عارف نے دیکھا یہ کسب کیا، شاید ایک دنیا دار انسان دیکھے تو وہ سمجھے کہ شاید علی اکبر پانی مانگنے آئے ہیں، لیکن عقلی طور پر محال لگ رہا ہے نا کہ ایک جوان بیٹے کو معلوم ہے کہ پانی نہیں ہے خیموں میں، بچے پیاسے ہیں، اب میں پانی مانگنے کیوں جاؤں. یہاں پر عرفا نے بیان کیا بس کربلا کے وہ مسائل کہ جس کو ہم اور آپ سنا کرتے ہیں مقاتل کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، واقعاً اصل مسائل ایسے ہیں کہ جن پر گریہ ہو سکتا ہے، واقعاً ہو سکتا ہے.
حضرت عابد علیہ السلام کے لیے جو آپ سنتے ہیں کہ کئی سال تک حضرت عابد علیہ السلام نے گریہ کیا، تو کیسے مصائب تھے وہ؟ یا امام باقر علیہ السلام کی وہ روایت کہ جو بیان کی گئی جس میں امام باقر نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ کربلا کا منظر ہے کہ کس طرح میرے جد حسین ابن علی کو شہید کیا تھا، کس طرح میرے جد مظلوم کو شہید کیا گیا، کس طرح ان پر خنجر چلا، یا مختلف روایات جو کربلا کے حوالے سے سنتے ہیں، کیا ان کے اندر واقعی سوز نہیں ہے؟ ایڈیشن کرنے کی تو وہاں پہ ضرورت ہو جہاں مظلومیت کی کوئی کمی ہو۔ کربلا وہ میدان ہے کہ آپ صرف زیارت ناہیہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ کو کربلا کے مصائب سمجھ میں آ جائیں گے کیا گزری ہے۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان مصیبتوں کے دوران بھی بار بار مومنین کو، مسلمین کے قلوب کو، نفوس کو جھنجھوڑا ہے۔ مثلا امام سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ بہت زیادہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں اور منابر سے بھی بیان کیا جاتا ہے، لوگ سنتے بھی ہیں کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ کہا الشام الشام الشام، سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ شام میں۔ اب اگر امام سجاد علیہ السلام سے کوئی سوال کرتا دست ادب جوڑ کر کے مولا کربلا میں آپ کے جوان بھائی شہید کیے گئے ہیں، کربلا میں آپ کا 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بھائی شہید کیا گیا ہے، کربلا میں آپ کے بیٹے امام باقر کے رسیاں باندھی گئی ہیں، کربلا میں بیویوں کی چادریں چھینی ہیں، کربلا میں خیموں میں آگ لگی ہے، کربلا میں امام حسین کا لاشا پامال ہوا ہے، کربلا میں تمام مصیبتیں ہوئی ہیں، تو آپ الشام 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 کہہ کر گریہ کیوں کرتے ہیں؟ چادریں چھننے کا آغاز تو کربلا سے ہو گیا تھا، پھر آپ شام 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 کیوں کہتے ہیں؟ شاید امام سجاد علیہ السلام کا جواب یہ ہو، کیونکہ امام کی روایت ہے، امام کا بیان ہے، اس لیے میں دقیقاً نہیں کہہ سکتا، لیکن تبادر اس طرف جا رہا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں کہ فتنے کو دیکھو کہ فتنہ کہاں سے اٹھا تھا کربلا کے لیے، اس شام کی طرف توجہ کرو کہ جہاں فتنہ ہے۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا، بار بار متوجہ کیا۔ اس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام مجلس منعقد نہیں کر سکتے تھے۔ بازار میں نکل کر جو مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ قصاب سے پوچھا جاتا تھا کہ کیسے ذبح کرتے ہو، کیونکہ عام طریقے سے امام سجاد علیہ السلام وہ بنو امیہ کا دور تھا، اگر امام سجاد ایسی مجالس منعقد کرتے تو یا لوگ مار دیے جاتے یا لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا۔ اس طریقے سے کربلا کو بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اس کربلا کو اگر ہم نے چند دنیا پرست افراد کے پاس چھوڑ دیا تو یقیناً پھر ہم آخرت میں جواب دہ ہوں گے، زمانے کے امام کو جواب دینا پڑے گا۔ مثلا اگر کوئی خطیب آیا اور آ کر کہے کہ جناب، ہوتا ہے نا اکثر آپ دیکھتے ہیں مجلس میں بعض دفعہ بانیان مجلس ذاکرین کے سامنے ایک لمبی فہرست رکھ دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں مولانا یہ پڑھیے گا، یوں پڑھیے گا اور اس طرح سے رب دیجیے گا اور اس مقام پر آ کر ختم کیجیے گا، اور سب کچھ بیان کرنے کے بعد گویا ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ان کی مرضی جو ان کے ذہن میں وہ سب بیان کر دیا جائے، جس طرح ایک ٹیپ ریکارڈر کے اندر ریکارڈ کو بٹن پریس کر کے سب چیزیں وہ بیان کرنے لگتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اسی طریقے کے معاملات کے حوالے سے سوال کیا، یہ ملا جلا رجحان ہے، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ماحول ایسا بن چکا ہے، ملا جلا رجحان ہے کہ مصائب بھی ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مجلس کے حوالے سے جو نکات ہیں وہ بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ یہ چیز پڑھیں، مثلا تبرہ۔ میں نے کہا جناب آپ جس سرزمین پر رہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی خاص مشکل نہیں ہے، لیکن ذرا جا کر پاکستانیوں کے احوال کو پوچھئے کہ ان کے لیے جو آپ کی تمنا ہے اگر مینوان ویسے ہی پڑھ دیا تو یہ بات کتنی خطرناک ہوگی۔ اچھا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہی کیا تھا؟ اہل بیت نے تو یہ نہیں کیا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے متاعین جو 3 جلدیں ہیں بہار کی، کہ جس کے اندر بعض دشمنان اہل بیت کی حرکات کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی بعض جگہ اہل بیت نے ناموں کو الٹ کر کے بتایا ہے تاکہ فتنہ ایجاد نہ ہو۔ بس ہم اہل بیت اطہار سے زیادہ، امام علی سے زیادہ، امامین حسنین سے زیادہ جناب زہرا کا درد رکھتے ہیں دل میں۔ وہ علی ابن ابی طالب جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے بابا رسول اللہ سے ملیے گا تو کہے گا کہ میرا صبر کم ہو گیا،
وہ علی ابن ابی طالب جن کو زیارت میں میں اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ازبر الصابرین، وہ امام علی علیہ السلام کیا تلوار چلانا نہیں جانتے تھے؟ بہترین تلوار چلانا جانتے تھے، لیکن جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر یہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا، دین اس وقت انتہائی حساس دور سے گزر رہا تھا، اسلام نوخیز تھا، امام علی علیہ السلام نے اسلام کے دفاع کے لیے تلوار نہ چلانا بہتر سمجھا اور بہرحال اسلام کو بچا لیا۔ زبیر نے تلوار نکالی تھی، امام کے مشورے کے بغیر جب زبیر نے تلوار نکالی اور آ کر کسی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ علی بہترین تلوار چلانا جانتے ہیں، تو اس موقع پر یہ بات ظاہر ہو رہی کہ جس کے پاس صرف جذبات تھے وہ اپنے جذبات کو اپنی دنیا کو لے کر مولا علی علیہ السلام کے مد مقابل بھی آ گیا۔ پھر وہی تلوار جو دفاع سیدہ کے لیے نکل رہی تھی، ایک مرتبہ وہی تلوار نکلی علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر۔ لہذا صرف تلوار چلانا کمال نہیں ہے، ہوش و حواس کے ساتھ، شعور کے ساتھ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو منعقد کیا جائے۔ ایک واقعہ جو مجھے اور شیئر کرنا ہے کہ بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے، عزاداری سید الشہداء کو نہ میڈیا چاہتا ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، نہ دشمنان عزا چاہتے ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے، نہ ادارے چاہتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔ لہٰذا اب عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی حفظ و نگہداشت، کیونکہ یہی عزاداری ہماری حفاظت کرتی ہے، لہٰذا اب اپنی حفاظت کے لیے ہمیں عزاداری سید الشہداء اور اس کے نظریات کی حفاظت کرنی ہے۔ میں ایک دفعہ محرم میں کیونکہ بہت فریکوینٹلی مجالس آ رہی ہوتی ہے، میں نے ابتدا میں کہا نا کہ میڈیا نہیں چاہتا کہ عزاداری کو پروموٹ کیا جائے، ہمارے وہاں عزاداری کا ایک تقدس ہے۔ میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا مجلس، تو عزاداری سید الشہداء کے دوران بیچ میں ٹائم چیک آیا، جناب زینب کے مصائب ہو رہے تھے، جناب زینب کے مصائب کے دوران جو ٹائم چیک آیا اس میں اشتہار کے دوران ایک بے پردہ عورت آ گئی۔ یہ تقدس کی پامالی ہے عزاداری کی، کثرت ہو رہی ہے، کوالٹی ختم ہو رہی ہے۔ پہلے ایک دن شب عاشور اور روز عاشور مرثیہ اور نوحے آتے تھے، مگر خبرنامے میں بھی میوزک نہیں ہوتی تھی، اب روز عاشور بھی میوزک چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ تعداد بڑھ گئی ہے، کوالٹی ختم ہو گئی ہے۔ میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا تو میں نے اتفاقاً اس وقت بھی میری طبیعت ناساز تھی، میں اپنے والدین کے گھر پہ تھا، تو والدہ صاحبہ ہماری مجلس اعزاز ٹی وی پہ سماعت کر رہی تھی، اور میرے کان میں آواز آئی کہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات، یعنی سورہ یاسین کے لیے بھی عجیب معاملہ نہیں کہ کسی کو سورہ یاسین کی پہلی آیت یاد نہ ہو، دوسری آیت یاد نہ ہو۔ یاسین والقرآن الحکیم کو کہہ رہی ہیں یاسین والقرآن الحکیم۔ میرے تھوڑے سے کان کھڑے ہوئے، میں نے کہا یہ آیت اعراب صحیح نہیں ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو غلط اعراب کے ساتھ، پھر ایک اور تیسری آیت پڑھی وہ بھی غلط۔ میں نے اسی وقت اس نجی ٹی وی چینل تھا اس کے اوپر فون کیا، میں نے فون کر کے پوچھا کہ یہ کون پروگرام ڈائریکٹر ہے۔ بہرحال اس سے بات ہوئی، بات ہونے کے بعد میں نے کہا یہ جو خاتون مجلس پڑھ رہی ہیں کیا تشیع لاوارث ہے، جس نے آ کر میڈیا کے اوپر 3 آیتیں غلط پڑھ دی؟ تشیع لاوارث نہیں ہے، لہذا باشعور بننے کی ضرورت ہے۔ صرف ثواب کی خاطر ہر جگہ بیٹھ جانا اور اس کے خلاف بات نہ کرنا یہ قطعاً اہل بیت اطہار کی روش نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کے چاہنے والوں کی روش کیا تھی؟ ایک مومنہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں نا حجاج کے دور میں، کہ دربار میں آئی، کسی نے صدا دی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ مسجد میں آئی اور اس نے آ کر کہا کہ تم نے یہ صدا کیوں بلند کی ہے، تو اسے میرا مولا کر سکتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، بس تم اس کے اہل نہیں ہو۔ کہا کہ میں نے یہ دعویٰ کیا، تمہیں جو سوال پوچھنا ہے علمی سوال پوچھو، کہا میں تم سے کوئی علمی سوال نہیں پوچھتی، فقط اتنا بتا دو تمہارے سر پر جو امامہ بندھا ہوا ہے اس میں پیچ کتنے ہیں۔ احتجاج کیا، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق احتجاج کیا۔ اور حجاج کے دور میں سنگین ترین دور، اس وقت شیعوں نے اس طریقے سے اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ممبر سے بیٹھ کر اہل بیت اطہار کے عقائد کے خلاف بات ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور نیچے سے
اتنا شور و غوغا ہے کہ انسان کہتے ہوئے بھی ڈرے. وہ اتنے ہواری لے کر چلنے والے افراد ہیں کہ انسان حق کا کلمہ بلند کرتے ہوئے بھی خوف زدہ ہو. لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کا کوئی چاہنے والا ہو تو منبر پر ببانگ دہل حقیقی معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہنچایا جائے. بس چند جملات کہ جس روایت سے سہارا لیا تھا کہ کن کن مقامات پر امام حسین علیہ السلام نے شدید بکا کیا. نقطہ نے لکھا فبکا بکان شدیدہ، شدید بکا کیا امام حسین علیہ السلام نے. کن کن مقامات پر؟ پہلا مقام کہ جب بنی ہاشم کا پہلا شہید یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، بابا کو صدا دی، امام حسین پہنچے، زخم کو ٹٹولا، برچھی کی عنی کو محسوس کیا، اس وقت مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ. دوسرا موقع کہ جب قاسم کا لاشا پامال ہوا، امام حسین نے مرثیہ پڑھا کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے فرزند، تم چچا کو مدد کے لیے پکارو اور چچا تمہاری مدد کے لیے اس وقت آئے کہ جب کوئی آنے کا فائدہ نہ رہے. فبکا بکان شدیدہ، امام حسین نے شدید بکا کیا. تیسرا موقع کون سا تھا کہ جب ایک لاشے پر امام حسین پہنچے کہ جس کے بازو قلم کر دیے گئے تھے، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، اور جب اپنے کڑیل جوان بھائی کے لاشے کو اس عالم میں امام حسین نے دیکھا کہ بس روح پرواز ہونے والی، امام حسین نے شدید بکا کیا. مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ. اور چوتھا موقع وہ تھا جب لاش امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، ایک ننھا سا لاشا. 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. جب خیمے میں آئے تو ایک ماں نے سوالیہ جملہ ادا کیا، یا بنیا آم مثلو کا تنہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. امام حسین پشت خیمہ پر آئے، ننھی سی قبر بنائی، اور اس وقت امام حسین کے لیے جملہ لکھا ہے کہ فبکا بکان شدیدہ. امام حسین نے شدید بکا کیا. اور یہ وہ موقع تھا کہ جس میں وہ شعر بھی بیان کیا جاتا ہے، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاسکرونی او سمعتم بقریب او شہید فندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی. کہ کاش تم روز عاشور ہوتے اور دیکھتے کہ میں کیسے طفل شیر خوار کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور اشقیہ انکار کر رہے تھے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ایام عزا نزدیک ہیں، ہمیں ایام عزا حسین ابن علی علیہ السلام سے بہترین طریقے سے ایام عزا برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور مقاصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا اہتمام کرنے والے، مجالس عزا کو منعقد کرنے والے، مجالس عزا میں شرکت کرنے والے، پروردگار شعور حسینی کے ساتھ ہمیں مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقامات مقدسہ بلخص سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت فرما. وہ مجاہدین حق جو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت پر معمور ہیں، امامین عسکریین علیہ السلام کے روزے کی حفاظت پر معمور ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو گزر چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. علماء علام مراجع اسلام بلخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع، دشمنان انقلاب جس میں غروب و بیس و لباس میں ہوں، بلخص امریکہ اسرائیل، ان کے نمک خوار آل سعود آل خلیفہ، تکفیری نازمی نجدی دہشت گردوں کو نابود فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین.